محترم ناظرین وسامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذکر الہی مضبوط غلہ۔ انسان کے دشمن بے شمار ہیں اور ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا موقع آئے انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے، اس سے خیر کی توقع عبث ہے، یعنی بیکار ہے۔ دشمن ہر وہ عمل کرے گا جو پریشانی اور مصیبت کا سبب بنے۔ دانا و بینا انسان وہ ہے، یعنی دانا و بینا یعنی عقل مند انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنے دشمن سے ہوشیار رہے، اسے ایسا کوئی موقع فراہم نہ کرے جس سے فائدہ اٹھا کر اس کا اطمینان چھین لے اور اسے کربناک کیفیت میں مبتلا کرے۔ اسی طرح شیطان انسان کا ازلی وہ ابدی دشمن ہے، یعنی انسان کا ہمیشہ شیطان ہر وقت دشمنی میں لگا رہتا ہے، طاق میں لگا رہتا ہے کہ کب گھڑی انسان کو بہکاوے۔ شیطان انسان کا ازلی وہ ابدی دشمن ہے، اس کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ اس سے اس کی اصلی دولت ایمان چھین لے اور فرزند آدم کو نعمت ایمان سے محروم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی شیطان ہر حربہ یعنی ہر کوشش کرتا ہے کہ کس طرح ہم اولاد آدم کو بھٹکائے۔ کبھی دشمنی کے لباس میں آتا ہے، کون؟ شیطان۔ کبھی دشمنی کے لباس میں آتا ہے تو کبھی دوستی کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی مونس و ہمدرد بن جاتا ہے اور کبھی یارو مددگار بن جاتا ہے۔ وہ ہر طریقہ آزما کر انسان کو صراط مستقیم سے پھسلانا چاہتا ہے، کون؟ شیطان۔ ہر طریقہ استعمال کر کے انسان کو صراط مستقیم سے یعنی دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ مکر و فریب شیطانی یعنی اس کی عادت ہے، کینہ بغض یہ اس کی عادت ہے شیطان کی۔ اگر انسان اس کے فریب میں آ جائے اور اسے دھوکہ کھا جائے تو اسے اپنا انجام نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر انسان اس کے فریب میں آ جائے اور اس سے دھوکہ کھا جائے تو اسے اپنا انجام نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، سوائے ہلاکت و بربادی اور دین و ایمان میں فساد کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس عدلی دشمن سے بچاؤ کا طریقہ یعنی کس سے؟ شیطان سے۔ اس عدلی دشمن سے بچاؤ کا طریقہ سوچو، ہر سلیم فطرت پر لازم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور مقربین بارگاہ الہی سے اس سے حفاظت کا ایک سہل یعنی آسان طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے ذکر الہی۔ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں شیطان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے شیطان دور رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اپنی امت کو وعظ نصیحت میں مصروف تھے۔ دوران وعظ آپ انہیں فرمایا، امرکم بذکر اللہ کثیرا ومثل ذلک کمثل رجل طلبہ عدو سرعان فی اسرہ حتی عطا حسنا حسینا حسینا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کون کرے؟ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اس کے دشمن تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، وہ آدمی مضبوط قلعہ میں آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو قلعہ میں محفوظ کر لیا۔ اور ایسے ہی بندے خدا شیطان کی دشمنی سے بچ نہیں سکتا۔ شیطان بہت کوشش کرتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے۔ بندے خدا شیطان کی دشمنی سے بچ نہیں سکتا سوائے ذکر الہی کے قلعہ میں پناہ لے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اگر وہاں پناہ لے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی بچ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کی عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن،
کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ فرمایا نہیں، اگر تو اپنی تلوار اس قدر چلائے وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ محترم ناظرین، کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثون لا يرد اللہ دعاهم اذکار اللہ کثیرا ودع مظلوما والامام مقصد، یعنی اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ وہ کون کون ہے؟ پہلا وہ شخص ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، اور دوسرا وہ ہے مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، اور تیسرا وہ ہے عادل حکمران، یعنی انصاف کرنے والا حاکم، اس کی دعا قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ذکر قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم میں اللہ عز و جل اپنی ذات مقدسہ کو یاد کرنے کے بارے میں، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ کو یاد کرنے کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی، چند ارشادات ملاحظہ فرمائے۔ کثرت ذکر کی تاکید، ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ بندے کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آقا مولا کے احکامات کے پیروی کرے اور اپنے مالک کے حکم اور ارشاد کو بجا لانا ہی بندے کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ جو شخص اپنے آقا کے ارشادات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اور اس کے فرما برداری میں کسی کوتاہی کا روادار نہیں، وہی حقیقی بندہ ہے، اور جو غلام اپنے آقا کے احکامات پر عمل نہ کرے وہ سزا کا مستحق ہے اور عذاب کا اس کا مقدر ہے، یعنی عذاب یعنی عذاب الہی۔ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی ارشادات پر عمل کریں، ارشادات پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کے احکامات کو عمل نہ کریں گے تو ہماری پریشانیوں میں نشان بندگی نمایاں ہوگا، اور یہی نشان بندگی ہماری سب سے بڑی پہچان ہوگی۔ ہمارا اللہ تو ہمیں فرما رہا ہے مجھے کثرت سے یاد کرو، ہم اس کے بندے ہیں، اسے بندگی کی علامت نہیں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کا ایک ٹائم مخصوص ہے، اس وقت کی حدود سے باہر وہ عبادت نہیں ہوتی۔ لیکن ذکر الہی ایسی عبادت ہے، نماز کا بھی وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، مگر ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، اسے کوئی کسی ٹائم کے ساتھ محدود نہیں، ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، سو کے اٹھو نماز کے بعد، ہمیشہ یعنی جب دل کرے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کی بدولت انسان کو یہ مقام عظیم نصیب ہوتا ہے، اس کا خالق و مالک اللہ تبارک تعالیٰ اس پر نظر کرم فرماتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس پر اپنے فضل و کرم پر اور رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کی مجبوری یہ ہے کہ
وہ اسے یاد کرے